کھانسیاں بھی بعض دفعہ دائمی ہو جاتی ہیں. جو کھانسیاں دائمی ہوں اور جن کا لنگس سے تعلق ہو ان میں سلی امراض سے ملتی جلتی دوائیں کام کرتی ہیں. مثلا بیسیلینم ہے، فاسفورس ہے، آرسنک آیوڈائڈ ہے، کالی کاب ہے. یہ وہ دوائیں ہیں جن کے زیادہ تعلقات لنگس سے ہیں گلے کے مقابل پر. لیکن لیرنگز میں اگر مستقل خرابی بیٹھ جائے تو اس کے لیے الگ دوائیں ہیں. اس میں لیرنگز کی کرونک اریٹیشن پائی جاتی ہے ایلیومنا میں. یعنی ڈیپ سیٹڈ کھانسیاں نہیں ہیں، بعض کھانسیاں ہیں جو کئی قسم کی ہیں، اس میں ڈیوائڈ کر کے آپ کو ان کو دواؤں کے ساتھ باندھنا ہوگا. بعض کھانسیاں ہوتی ہیں جو بیس آف دا لنگس پہ پائی جاتی ہیں، اور اکثر پرانے سلی مریض جن کو دمے کی بھی شکایت ہو ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے ایسی کھانسی. وہ بلغمی مادہ تھوڑا سا لنگس کے بیس میں پیدا ہوا ہے، اس کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں کھانس کے. جتنا وہ گزرتا ہے رستوں سے اتنا اور زیادہ اریٹیشن پیدا کرتا جاتا ہے، اور الٹ کر بعض دفعہ 5-5 منٹ کھانستے ہیں بیچارے، اور پھر الٹ کے جب تک وہ بلغم کا حصہ نکل نہ جائے ان کو چین نہیں ملتا. اتنی دیر میں تھوڑا سا اور بن کر پھر وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بس کرونک کھانسیاں جن کا لنگس کے بیس سے تعلق ہو ان میں کالی کارب ایک نمایاں اثر رکھتی ہے، اور باقی لنگ سے بھی مگر بیس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اور آرسنک آیوڈائڈ ایک ڈاکٹر ہمارے وہاں تھے افریقہ میں، ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، جانتے تھے آپ ان کو؟ بہت ہی غیر معمولی اخلاص والے، بہت بااخلاق، اور ربوہ میں جتنے دیر رہے سارے ربوہ کو انہوں نے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا. غریب عورتوں کے وہ ہمدرد اور نادار مریضوں کے لیے ایک رحمت، بہت اچھا انسان تھا. وہ افریقہ گئے تو وہاں وہ بہت بیمار ہو گئے. ان کو یہی بیماری تھی، لنگز کے بیس سے تکلیف اٹھتی تھی، اور بعد میں غالباً اسی بیماری سے ان کی وفات ہوئی. ان کا بیٹا آج کل ایک واقف زندگی ڈاکٹر گواٹے میں کام کر رہا ہے، جمال الدین. تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ربوہ میں ایک دفعہ مجھے ملے. بڑے ہمبل سے آدمی تھے. مجھے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو ایلوپیتھی ڈاکٹر ہوں مگر میری یہ کھانسی ہے، اس کا میرا علاج بتائیں کوئی. تو ان کو میں نے ایک تو یہ دوا دی تھی آرسنک آیوڈائڈ اور ایک کالی کاب، اور کچھ فائدہ ہوا، اور کچھ بیماری چونکہ کرونک تھی زیادہ انہوں نے استعمال نہیں کی ہوگی، پھر دوبارہ عود کر آئی. افریقہ جب تھے تو زیادہ تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے باقاعدہ انگلستان آ کر یہاں کے چوٹی کے ہومیوپیتھ سے وقت لیا اور اس کو 100 پاؤنڈ فیس بھی دی اور نسخہ لکھوایا. تو جب میں ان سے پھر ملا تو بہت ہنستے تھے، مجھے کہتے کہ میں نے ایک چیز دکھانی ہے. جیب سے وہ چٹ نکالی کہ یہ نسخہ ہے جو اس انگریز نے مجھے لکھ کے دیا تھا، اتنا میں نے خرچ کیا، اور یہ ایگزیکٹلی وہی نسخہ ہے جو آپ نے مجھے یہاں مفت دیا تھا. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے. ہومیوپیتھ چاہے کہیں ہو، کسی وقت بھی کسی کو دیکھے، اگر وہ علامتوں پر جائے گا تو وہی دوائی دے گا. اس لیے زیادہ خرچ کر کے لیں یا کم مفت لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. حضرت ابا جان جب بیمار تھے تو ربوہ میں کبھی کبھی میرا بھی داؤ لگتا تھا، تھوڑا سا میں علاج کر لیتا تھا، لیکن مستقلاً تو بھائی منور کی راجدھانی تھی ایلوپیتھک کی. تو چھوٹی اپا کو، ام متین کو، وہ بھی اس وقت سن رہی ہوں گی، ان کو یاد ہے کہ میں نے وہاں ایک دوائی ان کی تجویز کی، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے شاید استعمال کیا یا نہیں مجھے اب یاد نہیں. ابا جان یہاں انگلستان آئے،
55 میں اسی سفر میں بھی آیا تھا پہلی دفعہ، اور سر جان ایپلٹن تھا یا اس قسم کا کوئی نام تھا، جو کوئین کا فزیشین ہوا کرتا تھا، اس سے وقت لیا اور اس کو کافی فیس بھی دی گئی. اس نے جو نسخہ جو پوٹینسی دی وہ میں نے ہی وہی تھی جو میں نے ربا میں دیا تھا نسخہ، اور اسی پوٹینسی میں. تو میں ایک دفعہ آیا تو چھوٹی ابا بہت ہنس رہی تھی کہ یہ دیکھ لو تمہارا علاج تھا. ہم نے کہا کہ کوئی فرق نہیں، پتہ نہیں گھر کی مرغی دال برابر، اور اب یہ اتنا خرچ کر کے وہی نسخہ ملا ہے. تو ہومیوپیتھک تک بازی نہیں ہے. اگر آپ سائنٹیفک علاج کریں گے تو ہر جگہ کا ڈاکٹر وہی علاج تجویز کرے گا. کیوں جی وقت ہو رہا ہے؟ ابھی ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. ایلیومینا کا میں دیکھ لوں، بواسیر کے زخموں میں بھی کام آتی ہے، اور مردانہ اور زنانہ اور تکلیفوں میں بھی کام آتی ہے، پرانی دائمی کھانسی میں بھی کام آتی ہے. اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ لنگ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہوگا تو میرے علم میں نہیں، مگر لیرنگ سے ہے. اور وہاں خراش ہو اور بار بار کھانسی اٹھے اور وہ مستقل عادت بن جائے تو اس میں ایلیومینا کام آتی ہے. لیکن ایک نزلے کے بعد بعض دفعہ لوگوں کو لمبا عرصہ تک یہاں خراش کے ساتھ کھانسی اٹھتی رہتی ہے. وہ مزمن تو نہیں ہے، دائمی تو نہیں ہے، مگر کافی دیر چمٹی رہتی ہے. وہاں رسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہے. ایلیومینا کی بجائے رسٹاکس 200 میں ایک خوراک دیں. مجھے بھی اسی قسم کی مصیبت چمٹی رہا کرتی تھی کافی عرصہ یہاں بھی، اور رسٹاکس کے متعلق یہ لکھا نہیں ہوا کہ اس قسم کی کھانسیوں میں کام آتی ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ عام طور پر دوسری دوائیں کام نہیں کر رہی، اپنا وقت لیتی تھی وہ، تو پھر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ اب میں اپنی طرف سے، اس کو پنجابی میں گویڑ لگانا کہتے ہیں نا، کہ میں دیکھوں کیا ملتی جلتی چیزیں کام کر سکتی ہیں. تو رسٹاکس میں چونکہ ایگزیما بھی ہے، خارش بھی ہے، اور کچھ دیر اگر کروٹ بدلیں تو آرام دے کر پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ملا کر میں نے سوچا کہ ایسی اریٹیشن جو کھانسنے سے 1-2 منٹ کے لیے آرام دیتی ہے پھر دوبارہ ہوتی ہے، مزاج رسٹاکس سے ملتا ہے. تو رسٹاکس کھائی تو حیرت انگیز اثر ہوا. اس دن کئی دن کی یہ مصیبت تھی، نماز پہ گیا ہوں کوئی کھانسی نہیں اٹھی، بعد میں اور جگہ اپنے باتیں کرتا رہا ہوں کوئی کھانسی نہیں اٹھی. ایک معمولی سا آواز میں بھاری پن سا رہ گیا تھا، جس طرح آرام آ جائے تو کچھ اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے. تو رسٹاکس کو پھر میں نے اور مریضوں پہ بھی استعمال کیا ہے. ایسے مریض جن کی لیرنگز کی خارش ذمہ دار ہو، وہاں رسٹاکس کام کرتی ہے. گہرے لنگ سے اثر رکھنے والے جو زہر ہیں یا جو جراثیم ہیں، ان میں رسٹاکس کی بجائے بیسیلینم، برائیونیا، یہ آرسنک آیوڈائڈ، کالی کاب، اور لائکوپوڈیم بھی، بیلاڈونا عارضی طور پر کام کرنے کے لیے، آرسنک، یہ سب وہ چیزیں ہیں. سلفر یہ بھی بہت کام کرتی ہے. تو ان کا تعلق مستقل ٹھہر جانے والی مرضوں سے ہے جو زیادہ لنگ سے تعلق رکھتی ہوں. اور مرک سال بھی بعض دفعہ بہت کام آتی ہے. سلیشیا بھی آتی ہے مگر احتیاط کی ضرورت ہے. سلی امراض اگر خون کی نالیوں کے قریب ہوں اندر، اور سلیشیا آپ اونچی طاقت میں دے دیں تو دیکھتے دیکھتے مریض بلیڈنگ سے مر جائے گا. کیونکہ سلیشیا میں بیرونی مادوں کو باہر دھکیلنے کا غیر معمولی اس میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے. بس سلیشیا استعمال کرتے وقت خصوصاً لنگز وغیرہ میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ سلی مادہ نہیں ہے، کچھ آگے بیماری نہیں ہے، پھر بے شک استعمال کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مرک سال کے بعد سلیشیا نہ دیں، اور سلیشیا کے بعد مرکری نہ دیں.
وہ چند دوائیں جن کی آپس میں دشمنی ہے، جو ایک دوسرے کے بعد دیے جانے سے بد اثر پیدا کر سکتی ہیں، ان میں ایک جوڑا ہے سلیشیا اور مرکری۔ مرکری کا کوئی بھی کمپاؤنڈ ہو، کوئی بھی نمک ہو، سلیشیا کے بعد نہ دیں، سلیشیا سے پہلے نہ دیں۔ ان کے درمیان ایک چیز ہے جس کا مزاج دونوں سے ملتا ہے، اور بعض دفعہ پہچان مشکل ہوتی ہے کہ یہاں ہیپر سلف استعمال کی جائے یا سلیشیا، ہیپر سلف یا مرکری، یعنی ہیپر سلف۔ ہیپر سلف وہ دوا ہے جس کو ان دونوں دواؤں کے درمیان بفر زون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سلیشیا سے ہیپر سلف میں منتقل ہونا ہے، اس میں مرکری میں منتقل ہونا ہے، پہلے ہیپر سلف دیں، اور ہیپر سلف بعض دفعہ خود ہی ایسا کام کرتی ہے کہ کسی اور دوا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور یا پھر کوئی اور دوا دیں، مرکری نہ دیں، یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزر جائے۔ ہو گیا؟ اب ایک دوا ایلیومینا اور اس کے ساتھ ملتی جلتی بہت سی دوائیں ہوئی ہیں، میں عمداً جان کر ایک ایک دوا میں بہت سی دوائیں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مجھے پہلے بھی احساس تھا اور لوگوں کے خط بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اجنبی نام ہیں، ہم کس طرح یاد کریں گے، کیا ہوگا۔ ان کو میں جواب دیتا ہوں، اور میں اب اس ذریعے سے بھی دے رہا ہوں کہ میں اس طرح آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ کہ بہت سی دواؤں کے نام آئیں گے، آپ بھول جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، یہاں تک کہ ان اصل دواؤں کی بحث ہوگی، پھر پہلی دواؤں کے نام آنے شروع ہو جائیں گے، اور 6 مہینے سال تو لگیں گے اس کلاس کو۔ اس عرصے میں انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سب دوائیں اچھی طرح نقش ہو جائیں گی، کچھ آپ نوٹس رکھیں گے، اور اس کے علاوہ بعد میں انشاءاللہ اس سارے لیکچروں کے پروگرام کو، سلسلے کو دوبارہ دہرایا جائے گا جب اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو جائیں گے، کیونکہ صرف میرا وعدہ اردو دانوں سے نہیں ہے بلکہ سب دنیا کے احمدیوں سے ہے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو اتنا علم شفا آ جائے کہ اپنے گھر اور ماحول میں ان کو خدا تعالیٰ کے فضل سے خدمت کا موقع مل سکے۔